السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں منظری آفیشیل کو۔ آپ اس کو سننے کے بعد آگے شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی سحری اور افطاری کی فضیلت کو بیان کروں گا حدیث کی روشنی میں کہ سحری کرانے والا اور افطاری کرانے والا کتنا ثواب پاتا ہے، اور سحری کی فضیلت کیا ہے اور افطاری کی فضیلت کیا ہے۔ تو آئیے حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھاؤ، کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ سحری کھانا برکت والا کام ہے۔ حالانکہ روزہ بغیر سحری کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ سحری جو ہے اس میں برکت ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سحری کھانے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگائیے سحری کھانے والے انسان کا مرتبہ کیا ہی بلند و بالا ہوگا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک اور ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری تناول فرما رہے ہیں۔ سحری تناول فرما رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، یہ برکت ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں دی تو اسے نہ چھوڑنا۔ یعنی جب ان صحابی کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو ان سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا کی ہے تو تم اسے ہرگز مت چھوڑنا، ہرگز مت چھوڑنا۔ اور ایک حدیث پاک اور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمیشہ وہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری کرتے رہیں گے اور افطار میں جلدی کریں گے۔ ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم افطار میں جو ہے جلدی کیا کریں، جلدی کیا کریں۔ اور ایک حدیث پاک اور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا، اگر اللہ کا پیارا بننا ہے، اگر اللہ کو اپنا دوست رکھنا ہے، اگر اللہ کو اپنا پیارا محبوب بنانا ہے تو افطار میں جلدی کرنی پڑے گی، جلدی کرنی پڑے گی۔ اور ایک حدیث پاک اور ہے، حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور کھایا کرے یا چھوارے سے افطار کیا کرے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ چھوارے سے افطار کرنے میں اور یا کھجور سے افطار کرنے میں برکت ہے، اور اگر کسی کو کھجور نہ ملے یا چھوارا نہ ملے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ پانی سے افطار کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور ملاحظہ فرمائے،
حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں کو لیتے اور اس سے افطار کر لیا کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہیں ملتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند چلو پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلی رزقک افطرت۔ اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے حلال کھانے یا پینے سے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر جب آتی ہے تو شب قدر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو انسان حلال کمائی سے رمضان کے روزے کا افطار کرائے تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو انسان روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل تو ہو جائے گا اور ہونے تک اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو ہے روزے داروں کو افطار کرانی چاہیے، اور افطار بھی جو ہے حلال کمائی سے کرانی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت، اتنی نعمت، اتنی برکتیں اس روزہ دار کے افطار کرانے میں رکھی ہیں کہ حضور کے حوض سے اس کو پانی پلایا جائے گا۔ اور حوض کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جو انسان حضور کے حوض سے ایک مرتبہ کچھ پی لے گا تو اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ احادیث کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، آپ اس کو سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اس پر عمل کریں، زیادہ سے زیادہ افطار کرایا کریں روزے داروں کو، اور علم دین حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام کو پروردگار ماہ رمضان کی برکتوں سے جو ہے عمل خیر کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔